أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي کون ہے وہ یقرض اللہ جو قرض دیتا ہے اللہ کو قرضا حسنا قرض حسنا فیضاعفہ لہ پھر وہ بڑھا دے اس کو اس کے لیے وَلَهُ أَجْرٌ کریم اور اس کے لیے باعزت بدلہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اور ارشاد فرمایا تھا کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس کا اس نے تمہیں مالک بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو اب اس خرچ کرنے کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے یہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، اللہ نے اس کو اس مال کا کچھ دیر کے لیے مالک بنایا ہے، وہ بطور نائب کے ہے۔ جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا نائب یہ ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا مال دوبارہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ تو وہ جو تھوڑی دیر کے لیے یہ مالک بنتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے دے، قرض حسنہ اللہ کو دے دے۔ تو گویا کہ یہ شخص جس کا یہ مالک بھی نہیں ہے، جب یہ اس میں سے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ لوٹاتے ہیں تو فیضاعفہ لہ، اس کو دگنا کر کے لوٹا دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جہاد میں خرچ کرتا ہے، تو سب سے پہلے جہاد سے مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ ایک گناہ تو یہ ہو گیا، اور پھر دوسرا یہ کہ اس نے جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا تھا تو اس کا اجر آخرت میں اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی لوٹائیں گے، تو اس کا اجر دو گنا ہو گیا۔ تو فیضاعفہ لہ، اللہ اس کے لیے دو گنا اجر کر دیں، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے باعزت بدلہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے جب آدمی پر موت کا وقت طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ، جب آدمی کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ دیر کی مہلت مل جائے اور میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ کچھ دیر کے لیے مجھے مہلت ملے اور میں اس میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دوں۔ یعنی اس کو مال کے خرچ کرنے کا جو اجر ہے وہ اس وقت معلوم ہو جاتا ہے جب اس کی آنکھ بند ہونے لگتی ہے، اور اس وقت وہ سب سے بڑی تمنا جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جو مال میرے پاس جمع تھا اس مال کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جب تو دیکھے گا ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی دوڑتا ہے، نورہم ان کا نور، بین ایدیہم ان کے سامنے، وبایمانہم اور ان کی دائیں جانب، بشراکم الیوم خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن، جنات تجری ایسے باغات کی کہ جاری ہوتے ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا
وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی مراد، یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو یہ حشر کا دن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے۔ یعنی آدمی کو جب بھی کوئی عمل کرنا ہو تو آدمی اپنے اس حشر کے دن کو سامنے رکھ کر پھر عمل کرے، اس سے اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی نام و نمود، شہرت، یہ دنیا کی ریاکاری، وہ ساری کی ساری اس وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جب آدمی آخرت کے دن کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ مجھے تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بالفرض اگر میں مال خرچ کروں، لوگ 2 دن کہیں گے، 4 دن کہیں گے کہ بڑا غنی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ 2 دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے، وہ میرا مال خرچ کیا ہوا ضائع ہوا، بلکہ اس پر پکڑ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر میں اللہ کی راہ میں نکلوں، اللہ کی راہ میں جہاد کروں، تو وہ 2-4 دن لوگ کہیں گے کہ بڑا بہادر تھا، اس کے بعد وہ عمل ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر بالفرض انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور حشر کے دن کو سامنے رکھے، تو اس کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کوئی نیک نامی سے بلاتا ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں کوئی بلاتا تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے عمل لوگوں کے لیے کیا ہی نہیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دوڑے گا ایک نور ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں جانب بھی۔ حشر کا دن انتہائی اندھیرے کا دن ہو جائے گا، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو چلائیں گے، ایمان والے بھی چلیں گے، منافق بھی چلیں گے، کافر بھی چلیں گے۔ اب وہاں پر جو کافر ہیں وہ تو پل صراط پر چڑھ ہی نہیں سکیں گے، وہ تو وہیں سے جہنم میں سیدھا گر جائیں گے۔ جو منافق ہیں انہوں نے چونکہ بظاہر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھا، اسلام کا نام لیا، تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے چلایا جائے گا، اس کو اللہ نے اگلی آیت میں بیان بھی فرمایا۔ تو جو ایمان والے ہوں گے تو ان کے لیے 2 نور ہوں گے، ایک نور ان کے سامنے چلے گا اور ایک نور ان کی دائیں جانب چلے گا۔ تو شاید اس میں یہ حکمت ہو، چونکہ جو ایمان کا نور ہے وہ اس کا محل انسان کا دل ہے، اور دل چونکہ اگلی جانب پہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو صدر بھی بولتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ایمان کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، تو اس کے دل سے ایک نور نکلے گا جو اس کو سامنے کی طرف راستہ دکھلائے گا۔ اور دائیں جانب کا جو ارشاد فرمایا وہ اعمال صالحہ، نیک اعمال کا نور ہوگا جو اس کے دائیں طرف چلے گا، اس لیے کہ اعمال صالحہ وہ دائیں طرف لکھے جاتے ہیں، تو اس کے دائیں طرف بھی ایک نور چلے گا۔ اور اس نور میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کہنے والا ان کو بشارت دے گا کہ بشراکم الیوم، آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے، آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات کی کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بشارت دینے والا یہ بشارت دے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے باغات کی، اور تم ہمیشہ کے ہمیشہ اس میں رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے حقیقت میں کامیابی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے کامیابی، یہ ہے اصل کامیاب شخص۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی مراد کو پہنچنا ہے، بڑی کامیابی یہی ہے۔ اب وہ جو منافق تھے، کافر تو پل صراط پر چڑھ ہی نہیں سکیں گے، اس سے پہلے ہی وہ گر جائیں گے۔ اور جو منافق ہوں گے ان کو، چونکہ انہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا اور انہوں نے ایمان والوں کو دھوکہ دیا کہ اندر ان کے کفر چھپا ہوا ہے اور بظاہر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، تو آج کے دن ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے استہزاء کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ خود کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے دھوکے کی صورت اللہ نے یہاں بیان فرمائی، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور وہ دن بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں
للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اس لیے کہ کفار تو نکھڑ گئے پہلے ہی، یہ منافق ان کے ساتھ ہیں۔ اب جب ایمان والوں کا نور وہ دیکھیں گے تو منافقوں کے پاس تو ایمان نہیں تھا، جب ایمان نہیں تھا تو ان کے لیے آگے کے لیے بھی کوئی نور نہیں ہوگا، اور ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے لیے دائیں طرف بھی کوئی نور نہیں ہے۔ تو گویا کہ ان کے لیے نہ آگے کے لیے نور ہے اور نہ ہی ان کے لیے دائیں جانب کا نور ہے۔ تو وہ پھر ایمان والوں کو دیکھیں گے کہ ان کے آگے بھی ایک نور چل رہا ہے، ان کے دائیں طرف بھی نور چل رہا ہے، تو للذین آمنوا، تو وہ کہیں گے ایمان والوں سے انظرونا، تم ہماری طرف دیکھو، کہ تم ہماری ان کی طرف دیکھیں گے تو چونکہ ان کے سامنے نور چل رہا ہے تو وہ ان کی طرف دیکھیں گے تو ان کو بھی نور مل جائے گا۔ نقتبس من نورکم، کہ ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیں، تم ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیں، کہ ہمیں تو اندھیرا نظر آ رہا ہے، ہم سے تو چلا نہیں جا رہا۔ قیلا، تو ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے، فالتمسوا نورا، اور نور کو وہاں تلاش کرو، یعنی نور کے حاصل کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، نور تو حاصل کرنا تھا پہلے سے اپنے ساتھ جس شخص نے ایمان کو لے کر آیا، جو اعمال صالحہ لے کر آیا، آج اس کو ہی نور مل رہا ہے۔ تو قیل ارجعوا وراءکم، تو ان سے کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے کہنے والا جو ایمان والوں کو بشارت دے رہا ہے وہ منافقوں سے کہے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں پر ہے نور، وہاں سے نور تلاش کر کے آؤ۔ جب ان کو یہ اعلان کیا جائے گا کہ تم پیچھے کی طرف لوٹو اور وہاں سے نور لے کر آؤ، تو فضرب بینہم، تو قائم کر دی جائے گی ان کے درمیان، بسور لہ باب، ایک دیوار، کہ اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا۔ ایمان والوں کے اور منافقوں کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی اور اس دیوار کا ایک دروازہ ہوگا۔ باطنہ فیہ الرحمہ، وہ جو دیوار قائم کی گئی ہے اور جس میں دروازہ لگایا گیا ہے، اس دروازے کے اندر کی جانب رحمت ہے۔ اب جو اندر کی جانب ہے وہ ایمان والوں کی جانب ہے، ایمان والے چونکہ اندر داخل ہو چکے ہیں اور وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں جو ان کو عطا کیے گئے ہیں، تو وہ ان کا نظارہ کریں گے۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اس دروازے کے اندر کی جانب رحمت ہی رحمت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی باہر کی جانب میں عذاب ہی عذاب ہے۔ اب وہاں پر تفریق کر دی جائے گی ایمان والوں کی اور منافقین کی۔ اب منافق دیکھیں گے دوسری طرف جہنم ہے، ایمان والے دیکھیں گے کہ ان کے سامنے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ینادونہم، منافق پکاریں گے ایمان والوں کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ نماز ہم تمہارے ساتھ پڑھتے تھے، جہاد میں تمہارے ساتھ ہم جاتے تھے، نیک عمل کوئی بھی ہوتا تھا ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالو، ایمان والے کہیں گے بلا، کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم، لیکن تم نے فتنتم انفسکم، اپنے نفس کو فتنے میں مبتلا رکھا، وتربصتم، اور تم نے جو وقتی فائدہ تھا تم اس کی تلاش میں رہے، تم منتظر رہے، دیکھتے رہے کہ پلڑا کس طرح بھاری ہوتا ہے۔ منافقین کی بنیادی طور پر جو غلطی تھی وہ یہی تھی کہ وہ حریص تھے، وہ لالچی تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ایمان والوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، ایمان والے مضبوط ہو جاتے ہیں تو ہم کہیں گے بھی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر بالفرض ایمان والوں کو شکست ہو جاتی ہے، ایمان والوں کی بنیاد قائم نہیں رہتی، ایمان والے ختم ہو جاتے ہیں، تو چونکہ مشرکین اور کافر وہ مضبوط ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ تو وتربصتم، تم اسی چیز کے انتظار میں لگے رہے، وارتبتم، اور تم شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں تمہاری خواہشات نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی جو موت ہے وہ آ گئی، اس لیے کہ موت سے پہلے کوئی شخص کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا عام اعلان ہے، اور یہ منافق یہ اسی انتظار میں رہا، یہ یعنی وقت
کے فیصلے پر رہا کہ وقت کیا فیصلہ کرتا ہے، اگر ایمان والوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو میں ادھر ہو جاؤں گا، اگر مشرکوں کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو میں ادھر ہو جاؤں گا۔ وغرتکم الامانش، اور ان کو ان کی خواہشات نے دھوکے میں ڈالے رکھا کہ اب ہمیں کہاں سے عہدہ ملتا ہے، کہاں سے ہمیں پیسہ اور مال ملتا ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو سورۃ احزاب کے اندر ذکر بھی فرمایا کہ جب جہاد میں نکلنے کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، اب ہم گھر اکیلے چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں۔ اور جب ایمان والے اللہ تعالیٰ ان کو جنگ میں فتح عطا فرما دیتے ہیں تو یہ پھر باہر نکل کر ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، باہر نکل کر ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس طرح زبان چلاتے ہیں جس طرح کینچی چلتی ہے، تو یہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کس طرف فیصلہ ہو تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں۔ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں اللہ سے ایک بہت بڑے دھوکے باز نے، شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا، وہ کامل طور پر ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو کامل طور پر ایمان میں داخل ہوا آج وہ اس دیوار سے اندر ہے، اور جو ایمان میں داخل نہ ہو سکا آج وہ اس دیوار سے پرلی جانب کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔